اب میں پوستیوں کا بھی تذکرہ کچھ تھوڑا سا، اگر آپ لوگ اجازت دیں، تھوڑا سا تبصرہ پوستیوں کے بارے میں بھی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ جو ان کے اپوزٹ چل رہے ہیں ہونا چاہیے. پہلے میں بتا دوں حضرت یہ کیوں کرتے تھے. یہ میں یہ سمجھانے کے لیے کہ ٹائم آپ کے پاس جو بوتل بھری ہوئی ہے نا، جو دراز بھری ہوئی ہے، آپ حضرت جو ہمارے تھے ان کے اسکیجول میں، ان کے ٹائم میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا تھا. بڑے بڑے لوگ ملاقات کے لیے آتے، حضرت فرماتے میرے پاس ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. وجہ بتاؤ، کوئی اتنی قیمتی وجہ ہو کہ اس میں سے کسی چیز کو بوتل سے باہر نکال دوں اور اس کو ٹائم دے دوں تو میں دوں گا. اس سے زیادہ اگر قیمتی نہیں ہے تو میرے پاس ٹائم بولو نہیں. ایک دن کیا ہوا، جو حضرت کی مجلس ہوتی تھی اس میں کسی نے نظمیں سنانا شروع کر دیں حضرت کو. نظم بڑی اچھی، توحید پر نظمیں، جہاد پر نظمیں. حضرت کو بڑا شوق تھا، بڑی اچھی آواز میں. حضرت نے 2-4 دن سنی، اس کے بعد پابندی لگا دی. فرمایا میرا جو اسکیجول ہے نا اس میں اگر یہ میں نظمیں روزانہ بیٹھ کے سنوں گا تو اس سے زیادہ قیمتی کام متاثر ہو رہے ہیں. تو پھر حضرت نے فرمایا یہ آگے پہنچ کے جنت میں انشاءاللہ یہی کام کریں گے. اگر اللہ ہمیں جنت میں، سارا دن بیٹھ کے نظمیں ہی سنتے رہیں گے. ابھی اللہ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کاموں کے لیے، ان کو نمٹانا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. ہمارے اساتذہ کرام کی گاڑی صبح صبح جامع رشید جاتی تھی تو نظمیں لگا دیتے تھے ڈرائیور حضرات. تو حضرت کو پتہ چلا، حضرت غصہ ہوئے کہ علماء صبح صبح جا رہے ہیں تو یہ آدھے گھنٹے کا روز کا ٹائم یہ نظمیں سننے میں ضائع بولو نہ کریں. اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں. یہ نہیں کہ نظمیں سننا غلط ہے، کبھی انسان سفر میں فریش ہونے کے لیے سنے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن روز ہی پابندی کے ساتھ یہ کام کرنے کا مطلب ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی زندگی سے روز آنا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس میں لگ رہا ہے. تو وہ اس سے زیادہ قیمتی کام میں لگاؤ بھائی. نظمیں سنتے رہنا آگے جا کے. وہ نظموں پہ کہہ رہے ہیں اور یہاں گانے سنے جا رہے ہیں. 2-2 گھنٹے لوگ ہینڈ فری لگا کے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو گناہ میں، چلو آدمی مباح کام کر لینا، گناہ میں تو وقت ضائع نہ کرے. یہ تو حسرت کا سبب ہے قیامت کے دن. تبھی میں حیران ہوتا ہوں لوگ کیسے دیکھتے تھے گھنٹوں گھنٹوں کی فلمیں بیٹھ کے، کیسے ڈرامے دیکھتے ہیں. مجھے ارطغرل ڈرامے کے لوگوں نے بڑے فضائل سنائے اور کوئی بے حیائی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور اتنا ہسٹری. میں نے اس نیت سے تھوڑا سا دیکھا گھر والوں کے ساتھ کہ ہسٹری کے بارے میں مجھے ڈرامے کے ذریعے پتہ چل جائے. شروع میں تھوڑا سا دیکھا، میں نے کہا بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم، ہسٹری کتابوں سے پڑھو زیادہ اچھا ہے. کتابوں میں اوتھینٹک بھی ہوتی ہے. میں تو وہ ڈرامہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو اس لیے منع نہیں کرتا کہ ان کو یہاں کا بول دیا پھر یہ فلمیں دیکھیں گے جا کے. کسی کو چرس پی رہا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو چرس چھڑوائی تو یہ ہیروئن پہ آئے گا. اس کو آدمی کیا کہتا ہے؟ تو پیتا رہے، کم سے کم ہیروئن تو نہیں پی رہا نا. یہ تو حالات جس کو پتہ ہو وہ کہے گا ابا خوش ہے میرا بیٹا چرس پیتا ہے. بولیں گے کیسا ابا ہے؟ ابا کہے گا بھائی یہ شراب پیتا تھا، شراب چھوڑ کے کس پہ آ گیا ہے؟ چرس پہ. تو ایسا ابا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک عام آدمی حیران ہوگا یار چرس پہ کیوں خوش ہو رہا ہے. تو قوم کے حالات ایسے ہی چل رہے ہیں کہ ان کو اگر یہ ارطغرل نہیں دیکھیں گے تو یہ انڈیا کی فلمیں اور ڈرامے اور بیہودگی دیکھیں گے تو اس لیے. ورنہ لیکن ہم تو جب ارطغرل دیکھنے کے لیے بھی بیٹھے ہم نے کہا بھائی بڑا جس کے پاس فالتو ٹائم ہو نا، سارا دن فارغ ہو، وہ یہ کام کرے. ہمارے پاس اتنا ٹائم، اس سے بہتر ہے پودے لگا لے آدمی. ہم نے تو کیاری بنائی ہے، وہ اس میں پودے ہی نہیں لگ رہے اب تک. وہ ایک پھر میں نے فون کر کے پودا منگوایا رات کی رانی کا کہ یار اسٹوڈیو میں خوشبو آیا کرے گی، وہ لگا دو. وہ تھیلی لے آیا، رکھا. اب اس کو لگائیں کس وقت؟ وہ رکھے مارکیٹ سے پتہ نہیں کون شارٹ ہی ہو گیا، کون اٹھا کے لے گیا اس کو. پھر میں نے ایک دن میں نے کہا یار اب جا کے لگاتا ہوں. اب پودا لگانے کے لیے ٹائم تو ہے مگر پودا یہ پاکستان میں آپ کو یہ بھی سہولت ہے، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کوئی چیز مارکیٹ سے شارٹ کر. پودے نہیں چھوڑتے یار لوگ. چور پودا لے گیا، ایک طرف اتنا ویژنری ہے کہ پودا لگائے گا اور ایک طرف چوری کر رہا ہے یا بیچنے کے لیے لے گیا ہوگا. تو حضرت تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا ہو اس میں آپ کا سونے کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، تفریح کا ٹائم بھی ہو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کس قدر مصروف انسان ہیں، لیکن تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں. ابھی پچھلے سال گئے ہوئے تھے نا، ان کی ویڈیو آ رہی تھی، لانچ چلا رہے تھے.
تو لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں ان کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے. نا 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 میرے بھائی, یہ بھی وہی 5,000 کا نوٹ ہے, کیونکہ زندگی میں یہ نہیں ہوگا, انسان جائے گا اسٹریس میں, پاگل ہو جائے گا. تو آپ نے کرنے سارے کام ہیں, ترتیب سے کرنے ہیں, دیکھ کے کرنے. یہ کرنے کا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو پتہ نہیں لوگ کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویڈیو گیم کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں یار, حیرت ہو رہی ہے. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جتنی زندگی ملی ہے نا اس کو کسی طرح روک لے, گزرے نہیں. یہ بہت سے کرنے کے کام ہیں جو ہمیں کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا. اور جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں پب جی کھیل رہے ہیں, ابے تو تو عجیب آدمی ہے یار, ہم تو بچا رہے ہیں کہ کچھ ملے ٹائم ہمیں, اور یہ کیا کر رہا ہے باقاعدہ ملے ہوئے, یعنی ایسے جیسے 5,000 کے نوٹ کی گڈیاں نکال کے پھینک رہا ہوں. وہ دراز سے 5,000 کے نوٹ کی گڈیاں نکال کے ضائع کر رہا ہے. اتنا شاعر نے کہا الوقت انفس ما عنیت بحفظه واراہ اسهل ما علیک یضیع. شاعر کہتا ہے دنیا میں سب سے قیمتی چیز جس کو تجھے چاہیے کہ محفوظ رکھے وہ 5,000 کا نوٹ نہیں ہے, وہ ٹائم ہے. سب چیزیں مل جاتی ہیں, وقت نہیں ملتا. اور کہتے ہیں اس سب سے قیمتی چیز کے بارے میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو اس کو سب سے سستا سمجھ رہا ہے. جو چیز سب سے قیمتی ہے وہ سب سے سستا. کسی بوڑھے سے کہو کہ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ٹائم واپس آ جائے, جو 20 سال پہلے آپ تھے وہ دوبارہ مل جائیں 20 سال آپ کو, اور 1 کروڑ روپے دو, وہ چوری کر کے دے دے گا آپ کو. کہے گا یار مجھے 20 سال کا ٹائم جو میں گزار چکا ہوں وہ واپس چاہیے. اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو گزر گیا ٹائم انسان کو چاہیے واپس آ جائے, لیکن وہ واپس نہیں آتا. اتنی قیمتی چیز. تو یہ میں نے حالات بیان کیے ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے جن کی بوتلیں بھری ہوئی ہیں پانی سے, دراز میں ہزاروں کے نوٹ ہیں, اور مزید نوٹ جب تک اس سے قیمتی نہ آئے وہ پرانے نوٹ کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا اسکیجول ایسا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں اگر کوئی اس سے زیادہ قیمتی کام آئے گا تو ہم کریں گے, نہیں آئے گا تو ہم